बिगुल बज गया, मैदान सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का शानदार आगाज। आसमान को छूते छक्कों से पहले आसमान को चूमते जज्बे। रावलपिंडी स्टेडियम रोशनियों में नहा गया। आबदा परवीन ने सूफियाना कलाम पेश किया। अबरारुल हक, नताशा बेग की शानदार परफॉर्मेंस। अली जफर और तलहा अंजुम ने भी माहौल गरमाया। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा। ड्रोन और लेजर शो ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। फ्लाइंग मैन ने इवेंट की ट्रॉफी स्टेज तक पहुंचाई। फैंस का जोशो जज्बा आसमान पर पहुंच गया। एक ट्रॉफी, 6 दावेदार, एक्शन होगा नॉन स्टॉप। पीएसएल में टॉप खिलाड़ी रंग जमाएंगे। डेविड वार्नर, काइल जेमिसन, अलजारी जोसेफ शामिल। डेरिल मिचेल, कॉलिन मेंड्रू, ब्रेसवेल भी खेलेंगे। ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विविन रिचर्ड्स भी इस्लामाबाद पहुंच गए। कलंदर्स का जोर चलेगा या यूनाइटेड होंगे कामयाब। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार। कलंदर्स को फखर, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी पर भरोसा। यूनाइटेड को शादाब, नसीम शाह और कॉलिन मेंड्रू से उम्मीदें। पाकिस्तान में पीएसएल का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। गैर मुल्की भी पीएसएल के दीवाने निकले। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी पीएसएल मैच के फैन। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजा जाएगा। फौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के मुआहिदे हो गए। ज़राई मशीनरी, बसों की तैयारी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर में ताउन बढ़ा। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान भी मुआहिदा। वजीर आजम की बेलारूस की कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। कहा तिजारत और ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सदर बेलारूस ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईवान आज़ादी में पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फौजी दस्ते का मार्च पास्ट और सलामी। बेलारूस के सदर ने वजीर आजम को खुशामदीद कहा। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। शेर को सवा शेर बल्कि 1.5 शेर। अमेरिका को चीन टकर गया। चीन की हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी। जवाबी टैरिफ भी 125% कर दिया। चीन के जवाबी वार से ट्रंप को भी अकल आ गई। अमेरिकी सदर ने चीनी हम मनसब को समझदार इंसान और अपना दोस्त कह दिया। बोले चीन से बात हो सकती है, हम कुछ ऐसी डील करेंगे जो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा। दुनिया में टैरिफ की जंग ने सोने की कीमत को आग लगा दी। सोने की कीमत ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। पाकिस्तान में सोना पहली बार एक ही रोज में 10,000 रुपए महंगा। सोने की कीमत 3,38,800 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गई। 10 ग्राम सोने का निर्ख भी 8,573 रुपए बढ़ गया। ट्रंप टैरिफ पर अमेरिका से मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरएतमाद कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका जाएगा। वजीर खजाना ने बिजली की कीमतों में मजीद कमी का भी इंदिया दे दिया। मजीद कहा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर काम किया जा रहा है। वजीर खजाना का रिलीफ की तफसीलात बताने से गुरेज। पाकिस्तान और ओमान का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफीर की मुलाकात। मोहसिन नकवी और फहद सुलेमान खलफल खुरूसी का दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ओमान से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भिजवाएंगे। फहद सुलेमान खलफल खुरूसी ने कहा कि ओमान की तामीर व तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अहम किरदार है। मुस्लिम लीग नून के लोग बोंगियां मारते हैं। मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करता हूं अपने रहनुमाओं को समझाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इरफान सिद्दीकी ने इंटरव्यू में बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी की बात की। इरफान सिद्दीकी अगर लाइल्म है तो उन्हें सेनेटर भी नहीं रहना चाहिए। किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ترکیہ کے دورے پر پہنچ گئیں۔ اناطولیہ کے ڈپٹی گورنر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپلومیسی فورم 2025 کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سے کل خطاب کریں گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی ہمراہ ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ جج مقرر کرنے کا مطالبہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس ختم۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے صرف ایک جج کے نام پر اکثریت سے فیصلہ ہوا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات۔ ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹسز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس 18 اپریل کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش کر دی۔ عدالتی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق اہم فیصلہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا، اے آئی کو فیصلہ لکھنے، ریسرچ اور ڈرافٹ کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک عدالتی استعداد کار بڑھا سکتے ہیں۔ اے آئی صرف اسمارٹ قانونی ریسرچ میں سہولت کے لیے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز تبدیلی کا تنازع۔ ڈویژنل بینچ نے قائم مقام چیف جسٹس کی بینچ تبدیلی کے اختیار پر سوال اٹھا دیے۔ ڈپٹی رجسٹرار کو کیس سنگل سے ڈویژنل بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا۔ ٹرانسفر یا مارکنگ کے لیے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس نے مقدمات واپس مختلف بینچوں میں بھجوانے کا حکم دے دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا چین کا اہم دورہ۔ ایئر چیف کی چینی وزیر دفاع اور عسکری رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ پاک چین ایئر فورسز کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے چینی کمپنیوں کو نیشنل ایروسپیس پارک میں شمولیت کی دعوت دی۔ چین میں پاک فضائیہ کے سربراہ کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مظاہرے میں حافظ نعیم الرحمان کی شرکت۔ فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، ناروال، مری، اٹک، کھاریا میں فلسطینیوں سے زبردست یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ حیدرآباد، بدین، کشمور، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، جیکب آباد میں احتجاج۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ سعودی عرب نے مزید 10,000 پاکستانیوں کو حج کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ سعودی حکام نے پاکستان کی خصوصی درخواست قبول کر لی۔ پاکستان کے لیے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا دودھ پر ٹیکس کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان۔ ڈیری ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا، دودھ ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے، اس پر ٹیکس کم یا ختم ہونا چاہیے۔ ڈیری صنعت کو درپیش مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ رانا تنویر حسین کا ڈیری سیکٹر کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا وعدہ۔ لاہور میں پنجاب گرینڈ الائنس کا اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف دھرنا۔ مظاہرین کے اسپتالوں کی نجکاری نامنظور کے نعرے۔ پیرامیڈکس، نرسز اور کلرک ایسوسی ایشن بھی شامل۔ جناح اور جنرل اسپتال میں ہڑتال۔ آؤٹ ڈور میں کام بند۔ سرگودھا، جھنگ، فیصل آباد، بہاولپور سے ملازمین دھرنے میں شامل۔ مختلف شہروں میں بھی احتجاج اور مظاہرے۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار۔ قصور، ناروال، گجرات، فیصل آباد اور جھنگ میں بھی آندھی اور بارش۔ میرپور، آزاد کشمیر میں وقفے سے بارش۔ ایبٹ آباد میں بارش۔ گلیات، ٹھنڈیانی میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آئندہ ہفتے کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیش گوئی۔ 13 اپریل سے ہوا کا زیادہ دباؤ ملک کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں 13 سے 18 اپریل کے دوران درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ بھارت اور نیپال میں شدید بارشیں، ژالہ باری، آسمانی بجلی گرنے اور دیگر حادثات میں 100 سے زائد افراد ہلاک۔
بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں 42.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سڑکیں اور کئی علاقے زیر آب۔ بہار اور دیگر اضلاع میں اورنج الرٹ جاری، بھارت میں آج اور کل بھی شدید بارش کا امکان۔ مختلف اضلاع میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پیسہ بچاؤ مشن جاری، امریکی محکمہ دفاع نے بچت کے لیے ہزاروں اربوں ڈالرز کے معاہدے ختم کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسمتھ کہتے ہیں محکمہ دفاع میں اربوں ڈالرز کے معاہدے فضول خرچی قرار دے کر فوری طور پر منسوخ کر دیے۔ وزیر دفاع نے 5 ارب 10 کروڑ ڈالر کے 15 معاہدوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔ مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے میلہ چراغاں کا آغاز کل ہوگا۔ مزار شریف پر رسم چادر پوشی سے تقریبات شروع ہوں گی۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے 3 روزہ تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ لاہور میں کل مقامی تعطیل ہوگی، اسکول اور ضلعی دفاتر بند رہیں گے۔ بیساکھی میلے کی تقریبات، بھارت سے آئے 3500 سکھ یاتری کرتارپور پہنچ گئے۔ بابا گرو نانک کی سمادھی پر مادھا ٹیکا اور مذہبی رسومات ادا کی۔ 2800 بھارتی سکھ یاتری بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے گردوارہ پنجا صاحب پہنچ گئے۔ سکھ یاتریوں کو سخت سیکیورٹی میں حسن ابدال پہنچایا گیا۔ سکھ یاتری 12 اپریل کو ننکانہ صاحب کے لیے روانہ ہوں گے۔ ننگر پارکر میں تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی میں 63 گاڑیاں شریک۔ 104 کلومیٹر ٹریک پر ریلی میں حصہ لینے والوں میں 3 خواتین ڈرائیور بھی شامل۔ جیپ ریس کا فائنل 13 اپریل کو ہوگا۔ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مستانے کی برسی۔ مستانہ نے 4 دہائیوں سے زیادہ سٹیج اور ٹی وی پر اپنے فن کا لوہا منوایا۔ فی البدیہہ جملوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آواز شاندار، گیت سدا بہار، مقبول گلوکار احمد رشدی کو مداحوں سے بچھڑے 42 برس بیت گئے۔ پاکستان کی فلم موسیقی پر کئی دہائیوں تک راج کیا۔ احمد رشدی کی خوبصورت آواز آج بھی دلوں میں زندہ۔